بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی بحالی کی خبریں جب میں سنتی ہوں تو جسے کہتے ہیں دل میں گھی کے چراغ سے جلنے لگ جاتے ہیں۔ تو اصل میں ایک دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک لوکل کوئی گروپ تھا، وہ اس طرح کی ویڈیو بنا رہے تھے جس میں وہاں کے بنگلہ دیش کے عام جو لوگوں سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ یعنی پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ اس طرح کی وہ ویڈیو تھی۔ تو اس میں موسٹلی لوگوں نے یہی کہا کہ ہم بہت دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے بھائی ہیں اور بڑے پرانے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے اختلاف ہو گئے تھے، کچھ ہمیں ہمارے دشمنوں نے بھڑکایا اور کچھ شاید تھوڑی بہت زیادتیاں تھیں، لیکن ہم اب ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی بڑا پرانا ایک تعلق ہے، ہم ایک ملک کی شکل میں رہے ہیں، تو ہم اب ان کے ساتھ۔ تو مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ یہ ایک یعنی ایک نئی نسل میں شعور بھی بڑھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب جو طلباء کی ایک تحریک وہاں اس نے جنم لیا، اور اس کی وجہ سے حسینہ واجد کے جو ایک جبر و استحصال کا ایک لمبی دہائیاں تھیں، اس نے بھی ان کے اوپر خوب منکشف کیا ہے کہ یعنی انڈیا کے پرو انڈیا ہونے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور ایک بڑی جو مچھلی جیسے چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہوتی ہے، اس طرح سے وہ کس طرح سے انڈیا نے ان کا استحصال کیا۔ تو بہرحال ایک یہ بات تھی۔ دوسری طرف میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہماری جو اس وقت نوجوان نسل ہے اس کو کتنا کچھ بنگلہ دیش کے بارے میں پتہ ہوگا، اس کی ہسٹری کے بارے میں، کہ یہ بنگلہ دیش کی کون ہیں بنگلہ دیشی، اور ان کی کیا تاریخ ہے، اور ان کا ہمارے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور اس تعلق کی بحالی کا کس قدر اہمیت ہے۔ تو اس حوالے سے سوچتے سوچتے مجھے لگا کہ ہماری یعنی میں بھی چونکہ تدریس سے وابستہ رہی ہوں، تو مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یعنی ہماری نصابی کتب میں بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر یعنی ایک بنگلہ دیش کا ذکر آتا رہا ہے اور اس کی تاریخ کا۔ حالانکہ تو یہ تو ایک جیتے جاگتے ایک جو دو وطن بن گئے، لیکن کسی زمانے میں یہ ایک تھے۔ تو میرا دل چاہا کہ میں کچھ بتاؤں اس حوالے سے کہ جو مجھ سے ہو سکے۔ یعنی جب بنگلہ دیش کی پیچھے سے ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس کو بنگال کہتے تھے، یہ بڑا سارا جو ایریا ہے، اور یہ مشرقی بنگال ہمیشہ سے جو مسلمانوں کی اکثریت رہی ہے اس میں، اور مسلم لیگ کے قیام سے بھی پہلے ان لوگوں میں اپنے تشخص کا بڑا احساس تھا، اور اس بات کا بھی بڑا گہرا احساس تھا کہ ہم نے الگ ہو کے ہی ہم اپنا تشخص، مذہبی تشخص برقرار رکھ سکتے ہیں، اور تہذیبی تشخص برقرار رکھ سکتے ہیں، اور ترقی بھی تبھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ مشرقی بنگال کو 1905 سے لے کے 1911 تک یہ الگ ہوئے، اور پھر ہندوؤں کی چلاکیوں نے ان کو حکومت برطانیہ کو یہ تقسیم ختم کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا، لیکن بہرحال اس عرصے میں بہت ترقی کی بنگالیوں نے، اور دنیا کو کر کے دکھایا کہ وہ کس طرح سے ایک یعنی اپنے الگ ہو کے اپنا تشخص بھی برقرار رکھ سکتے ہیں اور ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی دوران 1906 میں مسلم لیگ کی جو قیام ہے وہ بھی ڈھاکہ میں عمل میں آیا تھا، اور بنگالی جو تھے رہنما سلیم اللہ خان، ان کے گھر میں مسلم لیگ بنی، اور ان کے دوست اور ان کے جو ساتھی رہنما تھے وہ اس میں شامل ہوئے۔ اور پھر یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ قائد اعظم اور پھر علامہ اقبال وغیرہ اس میں شامل ہوئے۔ ابتدائی جو رہنما تھے وہ بنگالی تھے موسٹلی۔ تو پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی لمبی کوششیں کی، اپنا مال خرچ کیا، اپنے جان مال۔ اس عرصے میں بڑا مشکل تھا اس طرح سے سروائیو کرنا کسی جماعت کا، جبکہ ہندو اور برطانیہ دو طاقتیں تھیں جو کہ مسلمانوں کا کلا کماد کرنے کو ہر وقت کمر بستہ رہتی تھی۔ تو یہ پھر تحریک بہت بڑھائی بنگالیوں نے، اور ان کو احساس ہوا کہ ہم اکیلے جو ہیں وہ کوشش کرنے کے بجائے ہمیں اس یعنی جو ابھی ہمارا پاکستان ہے اس علاقے کے رہنماؤں کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا۔ ابتدا انہوں نے کی تھی، تو پھر انہیں خوش قسمتی سے قائد اعظم سرائے اور علامہ اقبال اور اس کے علاوہ بہت سارے جو رہنما تھے
ان سب نے یعنی قائد اعظم کو اپنا بنایا بڑا، اور ان کی کرشمہ ساز شخصیت نے ان دونوں حصوں کو کے لوگوں کو جو ہے نا آپ قائد اعظم کے نام پہ مجتمع کیا، اور یہ پھر ممکن ہوا کہ مسلم لیگ جو اس زمانے کی مقبول ترین جماعت تھی اس نے پاکستان بنا کے دکھایا، اور پھر وہ مشرقی پاکستان میں بھی یعنی اور مغربی پاکستان جو اس وقت پاکستان ہے وہ مل گئے، اور اس وقت جو یہ اب کا بنگلہ دیش ہے وہ اس وقت مشرقی پاکستان کہلایا، اور وہاں بھی ایک یعنی ایک ہی یہاں سسٹم بنا، اور بڑی کامیابی سے بنا، اور پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ نادانیاں ہوئیں، خود غرضیاں بھی ہوئیں، اور ان کی استحصال بھی ہوا بنگالیوں کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ انڈیا کو بھی موقع مل گیا یہاں رشد وانیوں کا اپنی، جو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ ہم اس تقسیم کو ختم کر کے رہیں گے، اور انہوں نے اپنے مجیب الرحمان اور ان کی جو ساتھی تھے ان کو ٹریننگ دی، ان کو اسلحہ فراہم کیا، ان کو مالی مدد دی، اور پھر کچھ ہماری بھی کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے 1971 میں ہمارا جو پیارا وطن کا ایک بازو تھا، اس کا ایک آدھا حصہ تھا، وہ گویا کہ ہم سے الگ ہو گیا، اور یہ وہ وطن تھا جو کہ یعنی ہمارا یعنی ایک عام سا یہ ملک نہیں ہے، یہ ایک ہمارا اپنا ہی وطن تھا، ہمارا اپنا گھر تھا، لوگ ہم جا کے رہے، اور ہمارے بہت سارے جو گلوکار تھے اور فنکار تھے، اور لوگ کاروبار کرنے جاتے تھے، آپس میں زیادہ کو ریلیشن تھا، سارا کچھ تھا، بالکل بہن بھائیوں والا رشتہ تھا، اور خود میرے جو ابا تھے وہ گئے تھے بنگلہ دیش پوسٹ ہو کے، تو فوجی کی حیثیت سے، تو وہ ہمیں ساتھ لے کے گئے، تو ہم وہاں رہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہی سرزمین تھی، دریاؤں کی سرزمین تھی، اور یعنی آپ اسے ماریشس کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے ممالک اس طرح کا وہاں تھا کہ قدم قدم پہ دریا تھے، سبزہ تھا، پھول تھے، سڑکوں کے کنارے پہ پھلوں کے یعنی درخت لگے ہوتے تھے، اور صاف ستھرے گھر تھے فوجیوں کے، اور وہاں ہر گھر میں یعنی 2-2 3-3 پھلوں کے درخت لگے ہوتے تھے، اور وہاں ہم نے ایک اپنا بچپن گزارا، میں خود وہاں 6.5-7 سال کی تھی جب میں گئی ہوں، اور 2 سال ہم وہاں رہے، اور اتنی یعنی کلیئر ادھر کی یادیں، اتنا خوبصورت وقت ہم نے گزارا جب ہم نے وہاں پھول کھلتے دیکھے، اور تتلیوں کے ہم نے گیت سنے، اور مچھلیوں کو ہم نے اڑتے دیکھا، یعنی بہت ہی پیارا زمانہ گزرا ادھر، اور بنگالی بھی تھے ہمارے ساتھی، اور وہاں پنجابی لوگ بھی تھے، اور کوئی فرق نہیں تھا، بہن بھائیوں کی طرح سے رہتے تھے، ایک خالہ ہماری نوبیاتا ہوتی تھیں، چھوٹا سا قد تھا ان کا، تو بہت ہمارے ساتھ گھل مل جاتی اور کھیلتی ہمارے ساتھ، تو ان کا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ تھا، تو اس کا نام تھا آزاد، تو اس کے ساتھ بھی ہم کھیلتے، پھر ایک وہاں سے ہم پھر آگے 70 کے اواخر میں آگے کہ ابا جی کو احساس ہو گیا تھا کہ وہاں یعنی فیملیز محفوظ نہیں ہیں، لوگ مار دیتے تھے، چاقوؤں سے حملہ کر دیتے تھے پنجابیوں پہ، اتنی نفرت آہستہ آہستہ بڑھ گئی، تو پھر ہم پشاور آ گئے، اور پشاور میں بھی فیملیز تھیں جو کہ بنگالی ہمارے خود ہمسائے میں تھے، چچا محفوظ کہتے تھے ہم انہیں، تو ان کی بیگم تھی اور ان کی چھوٹی سی بچی تھی کلپنا، اور سوچیں کہ جب سرنڈر ہو گیا، جب یعنی ادھر سے بنگالیوں نے کچھ ادھر کے پنجابیوں پہ ظاہر جنگ ہوتی ہے، سن 71 کی جنگ لگی ہوئی تھی، تو جو زیادتیاں کیں کافی کچھ ان کی طرف سے بھی ہوئیں، ادھر سے بھی ہوئیں، دشمن جب پڑ جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے بیچ میں، تو جو چچا محفوظ تھے ان کو بھی باقی جو بنگالی فوجیوں کے ساتھ اپنے یونٹ بلایا گیا، اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب یہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، مار دیا جائے گا، یہ چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ ابا جی کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اور میری جو بیگم ہے وہ آپ کے حوالے ہیں، پتہ نہیں میں واپس آتا ہوں یا نہیں، مار دیا جاتا ہوں، تو اگر تو میں زندہ نہ رہوں تو میری بیٹی اور آپ بیگم آپ کے حوالے ہے، تو میں ان کو خط لکھ دوں گا، اس کے ابو وغیرہ کو کوئی وہ منگا لیں گے ان کو، اور میں اگر زندہ ہوا تو میں ہی لے جاؤں گا، تو اگر کچھ بھی نہ ہو سکا تو آپ میری بیگم کو پاس رکھ لیں، اور میری بیٹی کو جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیں،
جو اس وقت بھائی ہمارا کوئی 4 سال کا تھا اور وہ بچی 2 سال کی 2.5 سال کی ہوگی، 2 کے لگ بھگ۔ تو یہ اعتبار تھا اور یہ بھروسہ تھا اور یہ تعلق تھا، سوچیں۔ تو خود پھر میں نے بلاگ بھی لکھا، اس میں بھی میں نے جب ان کا ذکر کیا کافی تفصیل سے، تو بڑی لمبی لوگوں نے بحثیں کی اور بڑی پازیٹیو سی بحثیں تھیں، میں نے بھی بڑے اخلاص سے لکھا تھا۔ تو اس کے اینڈ پہ یعنی 3 دن یہ چلتا رہا، کافی سینکڑوں کی تعداد میں کامنٹ ادھر سے آئے اور میں نے بھی جواب دیا ان کو بڑی اپنی طرف سے تسلی میں۔ تو تیسرے روز ایک میسیج میری طرف آیا، وہ کوئی وکیل بھائی تھے، وہ جا رہے تھے ڈھاکہ سے سلٹ، تو میسیج ان کا آیا کہ جی لمبا سفر ہے بہن، تو میرے لیے دعا کرنا۔ تو یہ میں یہ سوچی تھی کہ یہ میری ساری محنتوں کا ثمر تھا، گویا کہ آپ جب اس طرح کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو یہی ہے تعلق جس کی وجہ سے میں خوش ہوتی ہوں، اور ہماری نئی نسل کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ اس تعلق کی کیا اہمیت ہے، اور یہ عام باقی ممالک کی طرح نہیں ہے یہ تعلق۔ فیض نے بھی تو کہا تھا، یعنی یہ انہوں نے سب پاکستانیوں کی ترجمانی کی ہے، ان کی بھی بہت دوستیاں تھیں ادھر، بہت تعلقات تھے، بہت جاتے رہتے تھے ادھر سے، شاعر ادھر آتے تھے، ہر شعبے کے لوگ آتے جاتے تھے۔ شبنم بنگالی تھی، رحمان جو اداکار تھے بنگالی تھے، ندیم بنگالی تھے، ہمارے جو پہلے وزیر اعظم گزرے ناظم الدین، محمد علی بوگرا، حسین شہید سہروردی، بہت ڈائنمک شخصیات تھی، یہ سارے بنگالی تھے۔ نہ جانے کس کی نظر لگی کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو ابھی بھی جب یہ دوبارہ میں اچھی خبریں سنتی ہوں تعلقات کی بحالی کی تو بہت دل میرا خوش ہوتا ہے۔ تو فیض نے یہ کہا تھا کہ ہم کہ ٹھہرے اجنبی، ڈھاکہ سے جب واپسی پہ آئے تو ظاہر ہے کہ ایک جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ ایک ان میں رکھا پن ہے اور وہ ناراض اور خفا اور اجنبی سے انہیں دکھائی دیے، تو ظاہر ہے شاعر کا دل بہت دکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہ ٹھہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد، ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد، پھر ملیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔